جماعت اسلامی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اسلام اور تحریک آزادی سے متعارف ہونی چاہیے، روشناس ہونی چاہیے، تو اس موقع پہ انہوں نے درسگاہوں کے قیام کا ایک فیصلہ کیا۔ صحرائی صاحب کی ذمہ داری بارہمولہ کی درسگاہ میں لگی اور اس لحاظ سے بارہمولہ میں انہوں نے ایک ادارے کی صدارت اس کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے وہاں پہ کام انجام دیا، اور بارہمولہ کے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کی اردو میں روانی کی وجہ سے بھی اور ان کا شاعری کے ساتھ جو خاص شغف تھا اس کی وجہ سے بھی۔ اسی طرح صحرائی صاحب ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے امیر بھی رہے، اور جب کپواڑہ ضلع وجود میں آیا تو وہ امیر ضلع رہے، میں ان کا سیکریٹری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست یادداشت سے نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خطابت کے بھی وہ دھنی تھے۔ جب جماعت الیکشن کے میدان میں آئی اور اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا، تو اس موقع پہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے صحرائی صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ شیخ محمد عبداللہ کے مقابل گاندربل کے حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑیں گے۔ دیوسر میں مولانا حکیم غلام نبی صاحب 2 ہی نشستوں پہ انتخاب تھا، تو شیخ محمد عبداللہ نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ اگر میرے مقابل کو کوئی ایک ووٹ بھی آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک گولی آپ نے میرے سینے میں پیوست کی، لیکن پھر چند ہزار گولیاں شیخ محمد عبداللہ کے حصے میں آ ہی گئی۔ تو وہ الیکشن مہم جو تھی وہ اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ شیخ محمد عبداللہ، مرزا محمد افضل بیر وہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف حکیم غلام نبی صاحب اور صحرائی صاحب، سب جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، ان کے مقابل کھڑا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اندرا عبداللہ ایکارڈ کو نہیں مانتے۔ تو اس لحاظ سے وہاں پہ سعد اللہ تانترے صاحب کی آنکھ جو شہید ہوئی وہ اسی الیکشن کے دوران ہوئی تھی۔ ہم اکٹھے تھے گاندربل میں، تو شیخ عبداللہ کے ساتھیوں نے اٹیک کیا اور بالکل اس کی آنکھ جس طرح اخروٹ کو توڑ کے اس میں سے گری نکالنے کے لیے چاقو کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح
اس کی آنکھ کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سعد اللہ تانترے صاحب کی شہادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اشرف صحرائی صاحب اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ بھی رہے، کیونکہ جماعت نے ان کے اندر ایک خوبی یہ دیکھی کہ یہ نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنانے، ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو پورے جموں و کشمیر کی اسلامی جمعیت طلباء کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا، اور ان کے دور میں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جمعیت طلباء کا ایک بہت بڑا حلقہ قائم ہوا۔ پھر وہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ شروع دن سے وہ سید علی گیلانی کے ہم رکاب رہے، ان کے ساتھ رہے۔ تو گیلانی صاحب جماعت میں تھے، صحرائی صاحب بھی جماعت میں تھے۔ پھر ایک سوچ یہ ڈیولپ ہو گئی کہ جماعت کو کیوں نہ اپنا کام جو وہ دعوت کا، تبلیغ کا، اسلام کی ترویج کا، اشاعت کا کام کرتے ہیں، تو اس کو کلی طور پر وہ کام کرنے دیا جائے، اور یہ جو کشمیر والا کام ہے اس کو خالصتاً سید علی گیلانی کے سپرد کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سوچ جب ڈیولپ ہوئی تو اس موقع پہ پھر جماعت کی شورا میں بھی اس کیس کو لایا گیا، وہاں بھی اس پر بات چیت ہوئی۔ بالآخر جماعت نے اس کے ساتھ اتفاق کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ کشمیر پر آپ کا موقف کیا ہے تو ہم کہیں اس معاملے میں آپ سید علی گیلانی سے رابطہ کریں۔ تو حریت کانفرنس وجود میں آئی۔ اس سے پہلے تحریک حریت کے سربراہ کی حیثیت سے سید علی گیلانی رہے۔ پھر جب وہ حریت کانفرنس کے چیئرمین بنے تو صحرائی صاحب جو ہیں وہ تحریک حریت کے سربراہ بنے، اور آخر وقت تک وہ سربراہی انجام دیتے رہے۔ اور آپ سب کو علم ہے کہ وہ گرفتار ہوئے، اس سے پہلے ان کا بیٹا شہید کر دیا گیا، جنید صحرائی، اور ان کی زندگی کا وہ واقعہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ جب انڈینز کی طرف سے ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی لاش جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دی جائے تو آپ لکھ کے دیں کہ آپ میرے بیٹے کی لاش میرے سپرد کر دیں۔ تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ اس وقت کہے تھے کہ میرا یہی ایک بیٹا شہید نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہمارے بیٹے کشمیری نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ ان کے والدین نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے بچوں کی لاشیں ہمارے سپرد کر دیں، آپ نے سپرد نہیں کی ان کی لاشیں۔ تو میرے بیٹے میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میں یہ چاہوں گا کہ میرا بیٹا بہرحال مجھے ملنا چاہیے، اس کی لاش مجھے ملنی چاہیے۔ جو حشر اور حال باقی بچوں کا ہوا وہی میرے بچے کا بھی ہو جائے، میں کوئی درخواست لکھ کے نہیں دیتا، میں کوئی ریکویسٹ آپ سے نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو روکا کیوں نہیں، آپ تو خود ایک سیاسی
काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मजबूर नहीं कर सकते किसी को। अगर उसकी ये ख्वाहिश है कि वो मैदान कारज़ार में उतरे, वो जिहाद का रास्ता इख्तियार करे, और वो भी अस्करी जिहाद का, सियासी जिहाद ही नहीं अस्करी जिहाद, तो कैसे उसको रोका जा सकता। तो बहरहाल बिलाखिर मोहम्मद अशरफ खान सहराई जेल में मुनासिब सहूलियात फराहम न होने की बिना पे और ज़्यादा अलील हो गए। कोविड का ज़माना भी था, कोविड के असरात भी थे, और आखिर वक्त तक उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी ये रही है कि वो हमारे कायदीन को तड़पा तड़पा कर जेलों में मौत से हमकनार करें। तो इस तरह बिल आखिर दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने आखिर वक्त में उनको हॉस्पिटल रवाना करवाया, जहां उनकी शहादत वाक़या हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं आज के इस दिन के हवाले से चाहूँगा कि हम इसी पर बस करें, और जो सूरत हाल इस वक्त सीज़ फायर लाइन पे है, बहावलपुर में है, मुज़फ़्फ़राबाद में है, जागरा में है, दीगर मकामात पे है, तो हम अपने मीडिया की वसातत से पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फ़ौज को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि आजमाइश की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू कर दिया है। आपने जो जवाब हिंदुस्तान को दिया है, उसकी जारहियत का जो जवाब आपने दिया है, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू पहले ही कर दिया है। और हमें यकीन है कि हिंदुस्तान अगर और कोई मिस एडवेंचर करना चाहे तो उसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस इज्तिमा की वसातत से हम सब ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, और हिंदुस्तान के खिलाफ आहिनी अज़ाइम के साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो आज की इस मजलिस के इख्तिताम पर हम तमाम शहदा के लिए, का वो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए हों, आज़ाद खित्ते में शहीद हुए हों, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में शहीद हुए हों, दुश्मन की कार्रवाइयों के नतीजे में शहीद हुए हों, दुश्मन के एजेंटों की कार्रवाइयों के नतीजे में शहीद हुए हों, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक्किहिम मिनल ख़ताया कमा नक़ैत सौबल अब्यद मिनद दनस वअब्दिलहुम दारन खैरन मिन दारिहिम वअहलन खैरन मिन अहलिहिम वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिहिम वअदखिलहुमुल जन्नह वअइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व ला तजअल क़ुबूरहुम हुफ़रतम मिन हुफ़रातिन नीरान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। चलें।